بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت سے کچھ پہلے علامتیں ظاہر ہوں گی۔ مثلا خاص خاص لوگوں کو ہی سلام کیا جائے گا۔ اسی طرح تجارت کا معاملہ اتنا پھیل جائے گا کہ عورتیں تک مردوں کے ساتھ تجارت میں پارٹنرشپ کریں گی، نیز رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہوگی۔ اور ایک علامت یہ ہے کہ قلم کا طوفان برپا ہوگا، نیز جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی اور لوگ سچی گواہی کو چھپائیں گے۔ رواہ احمد فی مسندہ۔ اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چند نشانیاں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ صرف جانے پہچانے لوگوں کو یا بڑے بڑے عہدے اور منصب والوں کو ہی سلام کریں گے، بیچارے عام قسم کے لوگ یا انجانے لوگ انہیں کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ایک روایت میں آیا کہ سلام پہچان اور تعارف کی بنیاد پر ہوگا۔ ایک صاحب نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ نماز پڑھی اور دوسرے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے نماز کے بعد جلدی کی اور آپ کے پاس آئے اور آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، علیکم السلام یا ابا عبد الرحمن۔ ابو عبد الرحمن حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کنیت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ یہ کہہ کر اپنے کام سے اندر چلے گئے۔ لوگوں نے آپس میں کہا کہ سلام کے جواب میں یہ کہنے کا کیا مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا؟ پوچھ لینا چاہیے۔ جب آپ عبداللہ ابن مسعود باہر تشریف لائے تو لوگوں نے یہ سوال کیا، تو ابن مسعود نے فرمایا کہ میں نے حضور کو یہ حدیث فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے قریب خاص خاص لوگوں کو ہی سلام کیا جائے گا۔ تم نے اوروں کو سلام نہیں کیا اور صرف مجھ کو ہی سلام کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت قریب ہو گئی ہے۔ خطیب بغدادی نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ حضرت ابوبکر کے دور میں جب آپ کا دور خلافت تھا تو ایک شخص نے آپ کو سلام کرتے ہوئے کہا کہ السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ کیا ان سب آدمیوں کے درمیان صرف مجھے ہی سلام کرتے ہو؟ ہمارے سامعین سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بات آج امت میں عام ہو گئی ہے۔ اولاً تو کوئی ایک دوسرے کو سلام ہی نہیں کر رہا ہے، اور جو کرتے ہیں وہ بھی صرف جان پہچان والوں کو کرتے ہیں یا خاص لوگوں کو، عہدے داروں کو، منصب والوں کو، امام، خطیب، عالم یا بزرگ کو، عام لوگوں کو کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ قیامت کے قرب کی نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ فرمائی کہ تجارت اتنی پھیل جائے گی کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ، مردوں کے ساتھ تجارت میں پارٹنرشپ کرے گی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیاوی کاروبار خوب ڈیولپ اور پروگریس پر جائے گا۔ ایک ایک آدمی کا کاروبار کئی کئی کنٹریز تک، ابروڈ تک بہت وسیع ہوگا، یہاں تک کہ پردہ نشی خواتین بھی مردوں کے ساتھ تجارت میں شرکت کرنے لگیں گی اور ان کو اپنا پردہ اور حجاب اور طبیعت و مزاج کی قربانی تک دینی پڑ جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں عورتیں بے حجاب، بے حیا ہو کر ہر منڈی و بازار
مولز، کاؤنٹرز، سپر اسٹورز، کارخانے، فیکٹریوں میں تجارت و کاروبار اور کسب معاش و طلب مال کے لیے ماری ماری پھر رہی ہیں۔ غیر مسلم، نصارہ، یہود، ہنود و مجوس کو ایک طرف رکھیے، پہلے مسلم گھرانوں کی لڑکیوں اور عورتوں کی صورتحال کو دیکھیے۔ یہ اصل میں دنیا کی لالچ اور حرص ہے جس نے عورتوں کو تجارت کی منڈیوں تک پہنچا دیا، مولز میں کاؤنٹرز تک پہنچا دیا اور ان کی فطرت و طبیعت سے بغاوت پر ان کو آمادہ کیا۔ اور یہ بیماری دنیا پرست عیسائیوں اور یہودیوں کی دیکھا دیکھی اور ان کے غلط پروپیگنڈوں اور ان کے ایجنڈوں کی بنیاد پر مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئی اور یہ عام نظر آنے لگا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 1400 سال پہلے اس صورتحال کو بیان فرمایا تھا۔ ایک علامت یہ فرمائی کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا جائے گا۔ ایک علامت یہ بھی فرمائی کہ قیامت سے پہلے قلم پھیل جائے گا، قلم کا طوفان برپا ہوگا، یعنی کتابیں خوب چھپیں گی، مؤلفین، مصنفین بڑھ جائیں گے، کتابوں کی بھرمار ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں ہر کس و ناکس، عالم و جاہل، مصنف اور مؤلف بننے کے چکر اور شوق میں ہے، خود ہی محقق حق اور مبطل باطل بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی تمیز نہیں ہوتی، تمیز کے بغیر محض اپنے جاہلانہ خیالات و نظریات پر ادھر ادھر کی باتوں کو جمع کر کے کتابیں لکھتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کہیں تو کوئی جاہل تفسیر لکھ رہا ہے، کوئی حدیث پر تحقیق کا مدعی ہے، کوئی فقہ و فتاویٰ پر رائے زنی کر رہا ہے، کوئی ریسرچ کے نام پر ائمہ اسلاف اور مقتدیان امت پر حرف گیری کر رہا ہے اور خوبصورت ٹائٹل اور دیدہ زیب کتابت اور عمدہ طباعت کے ساتھ ان کتابوں کو پھیلا کر ایک طوفان بدتمیزی برپا کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جاہل لوگ اپنے آپ کو علماء سے مستغنی سمجھنے لگے اور جاہلانہ کتابوں پر بھروسہ کر کے دین اور عقیدے میں بربادی ہو رہی ہے۔ چنانچہ دیکھیے مستشرقین کی کتابیں پڑھ کر کتنے لوگ اسلام کے بارے میں بدظن اور مرتد ہو گئے یا کم از کم شک شبے میں گرفتار ہو کر متذبذبانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح منکرین حدیث کی کتابوں سے کتنے لوگ حدیثوں سے بدظن ہو رہے ہیں۔ ائمہ محدثین کی محنتوں اور جافشانیوں کا مذاق اڑانے لگے۔ اسی طرح شیعہ، قادیانی، اہل بدعت اور تجدد پسند طبقے کی ہفوات اور بکواس کو پڑھ کر کتنے لوگ کفر و ارتداد، بدعت و ضلالت کے گڑھے میں گر چکے ہیں۔ یہ سب دراصل اسی قلم کا طوفان ہے جس نے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اسی قلم کے طوفان کا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کیا۔ ہاں، قلم کا دین کی اشاعت و حفاظت، علوم دینیہ کی تحقیق و ترویج کے لیے استعمال اس حدیث میں مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ تو شروع دور سے ہوتا آیا ہے۔ اسلام کے جلیل القدر ائمہ نے اپنے بیش بہا قلم سے علم کے ہزاروں ہزار بلکہ سینکڑوں موتی کتابوں میں بکھیر دیے، جمع فرمائے۔ ایک ایک مصنف نے سینکڑوں کتابیں لکھ کر امت کی تشنگی کو اور پیاس کو بجھایا۔ امام محمد نے 1000 کتابیں لکھی، غزالی نے 1000 تصانیف کی، سیوطی نے 500 تک کی کتابیں لکھی جن میں بہت سی کئی جلدوں میں ہیں۔ ابن تیمیہ نے تو سینکڑوں کتابیں لکھی، ان کے تو صرف فتاوی ہی 35 ضخیم جلدوں میں ہے۔ محی الدین ابن العربی نے، حضرت تھانوی نے اور اسی طرح ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمہم اللہ نے اور ہمارے اس وقت کے بزرگوں میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کئی کتابیں لکھی۔ یہ امت کی ضرورت کی کتابیں تھیں،
غرض یہ کہ علماء اسلام کے قلم سے جو خدمات کی گئیں ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، ان کے نام بھی نہیں گنائے جا سکتے۔ یہ سب اس حدیث میں مراد نہیں ہے۔ حدیث میں تو مراد قلم کا طوفان بدتمیزی ہے جس کو ہم نے اوپر سمجھایا۔ ایک علامت یہ ذکر کی گئی کہ جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی، یعنی کسی کے حق میں اس کے نااہل ہونے کے باوجود ووٹ دینا، یہ بھی اس میں شامل۔ کسی کو جھوٹی سند دینا، جیسے بعض یونیورسٹیوں اور اداروں سے نااہل لوگوں کو رشوت کی بنیاد پر جھوٹی سندیں دی جاتی ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر لوگ بھی جھوٹی میڈیکل سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، اور کچھ نہ آنے کے باوجود ہائر سیکنڈری لکھنا نہیں آتا لیکن 12ویں کی سند اور ایجوکیشن کی سند، یہ سب بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ آج یہ سارے دھندے کھلے ہو رہے ہیں۔ سچی گواہی کو چھپایا جا رہا ہے کہ معلوم ہونے کے باوجود، ضرورت ہونے کے باوجود کسی کے حق میں گواہی نہیں دی جاتی، یہ سوچتے ہوئے کہ کون کسی کے بکھیڑے میں پڑے، یہ بھی ناجائز ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ ضرورت پر گواہی پیش کرنا چاہیے تاکہ حق والے کو، بیچارے کو حق پہنچ جائے، اس کی حق تلفی نہ ہو۔ گواہی کو چھپانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔